شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر سچی میں امیر ہونا چاہتے ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا روزانہ ایک بار ضرور پڑھا کرو، دولت کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی منصب، عہدہ یا رزق چاہتا ہے، اور ایسا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا یا بعد میں کسی کو خاص طور پر یہ مقام و منصب نہیں ملے گا اور اسے مل جائے، تو اللہ نے وہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے انہیں ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت، ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ادراک ہو جائے اور ہم ان دعاؤں کا صحیح پڑھنے کا انداز آ جائے تو یہ دعائیں ہمارے لیے انتہائی کافی ہیں۔ جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کا معنی بھی پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں ہم اس کے عامل بن جائیں یا اس کو کیسے پڑھیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایسی چیزیں جن کی کوئی سند نہ ہو انہیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ، انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی تاثیر والی ہے، بہت زیادہ طاقت والی ہے۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے کہ اگر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے اور کوئی ایسی نوکری جو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے، اس کی تعلیم کے مطابق ہے، اور اب وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے لیکن اسے نوکری چھوٹی مل رہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے میری تعلیم کے مطابق، میری حیثیت کے مطابق مجھے نوکری مل جائے، تو وہ یہ دعا وظیفہ حیات بنا لے، اسے پکا پکڑ لے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اسے اللہ تعالیٰ وہ نوکری عطا فرما دیں گے۔ اب ایک بندے کے پاس گر ہیں، ہنر ہے، دماغ ہے، لیکن وہ بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو اللہ انشاءاللہ اس کو وہ اسباب عطا فرما دیں گے۔ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو وہ اللہ اس کی برکت سے اس میں ایسی ترقی عطا فرمائیں گے۔ یا اسی طرح سے جو انسان ہے کوئی ایسا اقتدار، اختیارات چاہتا ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے ایسا اقتدار عطا فرمائے گا جس میں عزت ہوگی، بلندی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح عظیم دعائیں نہیں دیں جو کہ نبیوں نے اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً قبول فرما کر وہ چیزیں عطا فرما دیں، گویا وہ اس میں اعظم ہو گیا اور وہ نبیوں کی خاص دعائیں ہو گئیں۔ اب آپ جیسے میرے پاس آئے ہیں، آپ مجھے پوچھیں گے جی آپ ہمیں وہ خاص وظیفہ بتا دیں، بڑے بڑے عالم آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اہل علم علامہ بھی کہتے ہیں، ہمیں وہ وظیفہ بتا دیں جو آپ خاص طور پہ کرتے ہیں اور آپ ہر طرف آگے ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ آپ ہمیں خاص بتا دیں۔ لوگ ہم سے پوچھنے یا اسی طرح کسی اور بزرگ کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے، ہر انسان تگدو میں رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ کا قرآن کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں ملیں گی، لیکن اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو کہ تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے مہارت دی ہے تو وہ اتنی کتابیں لکھ دیں، تفسیریں لکھ دیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کھولتا ہوں مجھے نیا علم نکل آتا ہے، نئی چیز مجھے مل جاتی ہے۔ تو آپ اور میں تو ناظرین کچھ جانتے ہی نہیں، ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں، تو ہم قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہم حاصل ہو۔ الحمدللہ میں نے اس لیے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ یہ الحمدللہ بتانا شروع کیا، اور ہم اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے کہ صرف لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن فہمی حاصل کرنی ہے۔ اس قرآن فہمی کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو کہ قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک آیت ہے جو کہ دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ایک آیت جو بندہ سیکھ لیتا ہے
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک آیت، یہ چھوٹی سی دعا اتنی مضبوط ہے کہ یہ پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے، 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک یقین ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کام ہو جائے گا، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی یہ بات ہے وہ سچا ہے، اس پہ مجھے اعتماد ہے۔ تو اب یہ کس کی بات ہے ناظرین؟ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ پر یقین کی بات ہے کہ اللہ پر یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کلام اللہ پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ اسی سے حل ہوگا، انشاءاللہ آپ کا وہ کام فوراً ہو جائے گا۔ جب آپ دونوں چیزوں میں ڈاماڈول ہوں گے، اب دیکھیں بت کے آگے جا کر ہندو مانگتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا یقین ہے کہ یہ بت کرے گا اور یہ بھگوان کرے گا۔ آپ کسی باطل کے پاس، کسی بدعتی کے پاس، کسی غلط عقیدے والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا کام تو ہو گیا، اصل میں اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا زمین سے مسئلہ حل ہوگا، زمین سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا فلاں کافر سے حل ہوگا، مسئلہ وہاں سے حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی سوچ و فکر اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، کام تو ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ آپ یقین اس پہ رکھ کر پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا، تو اس پر ان کو جو تھوڑی سی افسوس ہوا کہ میں نے یہ بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اب آپ اور میں تو انشاءاللہ بولے ہی نہ، تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے نزدیک وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ دوسری یہ کہ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ تیسری یہ کہ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ چوتھی یہ کہ ہوا کو بھی مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پانچویں یہ کہ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 صورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورۃ السبا میں ایک بار، سورۃ الصاد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورۃ النمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ اور برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں، اور اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا کہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو واپس کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین ہی کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی، جو ان کے حکم سے ان کے ملک میں چلتی تھی، جس میں ہم نے برکت دی، یعنی ملک شام میں، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ الصاد کی آیات 31، 32 اور 33 کے اندر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مع اعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی تھی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں طے ہو جاتی، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر کوئی بھی شخص امیر ہونا چاہتا ہے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ایک بار دن میں پڑھے، انشاءاللہ جتنی بار پڑھے گا وہ دولت کا بادشاہ بن جائے گا۔ آپ کوئی اپنی ترقی چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ نے رکھی ہوئی ہے جو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ کہیں گے کہ پاگل ہے جو ایسی خواہش رکھتا ہے، آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اب سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ روزانہ اس کو 70 بار پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 70 بار کم سے کم پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جو مانگ رہے ہیں وہ ضرور دے گا۔ اور کوشش کریں کہ 1 مہینہ پورا پڑھیں، ورنہ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ جتنی بار پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو ضرور دکھائے گا۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 ہے، ایک مرتبہ آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ ناظرین، اتنی مختصر سی دعا ہے، آپ اس کو 70 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 500 بار پڑھیں، جتنی مرتبہ چاہے پڑھیں، لیکن کم از کم 70 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ آپ جب ذہن میں تصور رکھ کے خالی دعا بھی پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، ترقی بھی دے گا، مال و دولت بھی دے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ عزی میں ان کی دعا قبول ہوئی، جیسی حکومت انہیں بخشی گئی کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب میں عبادت میں مصروف تھا
کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی مجھے میری نماز سے بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دن میں آ کر دیکھ سکو۔ معاً مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو۔ اس کا خیال آتے ہی میں نے اسے لعنت ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ اور روایت ابو درداء سے یوں منسوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ہم مقتدیوں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی اور دوران نماز ہی ہاتھ کو آگے یوں بڑھایا جیسے کسی کو پکڑنا چاہتے ہوں۔ نماز سے فراغت کے بعد ہم نے اس امر پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چہرے کو جھلسا دے۔ تب میں نے 3 بار کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور تجھ پر خدا کی لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار کہنے پر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے قابو کر کے ستون سے باندھ دوں۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو صبح کو وہ بندھا ہوا ملتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام کی انفرادی خصوصیت و فضیلت یہ بھی تھی کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، حیوانات، چرند پرند، حتیٰ کہ ہوا پر بھی حکمران تھے۔ اور آپ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے بھی تھے، ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور اس عظیم الشان نعمت کو آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے، اور خود سلیمان علیہ السلام اسے فضل مبین کہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں کہ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ دوسری یہ کہ انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ تیسری یہ کہ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ چوتھی یہ کہ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پانچویں یہ کہ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 صورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورۃ السبا میں 1 مرتبہ، سورۃ الصاد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورۃ النمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور نام یا رزاقو اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔